السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر موجود معزز و مکرم شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، ذمہ داران،
برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کو اتارا تو اسی وقت تکمیل کے اعلان کے ساتھ اتارا۔ آپ سب کو معلوم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر واشگاف الفاظ میں یہ اعلان ہو گیا، سورہ مائدہ کی 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے اس دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی تم پر، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ دین قرآن اگر آپ تلاش کریں گے کئی معنی میں آیا ہے، لیکن یہاں پر جو دین استعمال ہوا وہ قانون ہے، قانون۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کے ارکان کے اعتبار سے آپ سب کو معلوم ہے مشہور ترین حدیث جو کہ حدیث جبرائیل سے بھی مشہور ہے، بعض احادیث کا کیا ہے نام ہوتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت کے اعتبار سے، تو مشہور ترین حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، جو حضرت عمر راوی ہیں۔ ان میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تمام تفاصیل آئے ہیں اور بڑے جامع ہیں۔ تو اب جس کو اللہ نے دین اسلام کہا اگر تلاش کرنا چاہے تو قرآن اور حدیث کے الفاظ میں اس کو جانا چاہیے وہیں پر جہاں خود رب العالمین نے سکھایا روح الامین کے ذریعے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال وسأخبرك عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ پوری حدیث ہے اسلام، ایمان، احسان اور علامات قیامت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے روح الامین کو بھیج کر سکھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برپا تھی کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ بالکل سفید کپڑے اور شدید سواد الشعر اور کالے بال
ایسا لگتا تھا کہ وہ یہی کا کوئی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ایسے آیا ہے کہ اس کے بالکل کپڑے سفید ہیں، بال بالکل کنگھی کیے ہوئے بالکل ایسے ہیں کالے کہ اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. اگر ہم میں سے ہوتا تو کوئی جانتا، لیکن ہم میں سے کوئی جاننے والا نہیں تھا. مسافر ہوتا تو کپڑے پہ کوئی گرد و غبار لگا ہوا ہوتا، لیکن کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا. عجیب معاملہ تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہ جس کیفیت میں بیٹھا وہ بھی کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور اس صاحب کے گھٹنے مل گئے، اور اپنے ہاتھوں کو، کف اصل میں ہتھیلی کو کہتے ہیں، اپنے ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے ران پہ رکھ دیا، گویا کہ کیا ہے، ایسے بیٹھ گیا کہ پورا اٹینشن ہو جائے ایسے. پھر اس کے بعد سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تو یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرو، زکات دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ نے استطاعت دیا ہے تو حج کرو. تو اس شخص نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال تو ایسے کر رہا ہے گویا کہ معلوم نہیں ہے، لیکن جواب ایسے دے رہا ہے کہ سب کچھ معلوم ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ سچ کہا آپ نے. پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرنے لگو تو اس کا سب سے بڑا مرتبہ تو یہ ہے کہ ایسی کیفیت تمہارے اندر طاری ہو جائے کہ تم خود گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت طاری ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ عبادت کے موقع پر ایک کیفیت میں آنا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہاں اگر یہ کیفیت نمودار نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، سائل مسئول دونوں اس علم میں برابر ہیں. تم بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے. کیسے واشگاف الفاظ میں اللہ کے رسول نے اپنے غیب کا علم نہ ہونے کی نفی کی ہے. مسلمانوں یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ہے پتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تم کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. پھر اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ نانا ہے، تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے؟ یہ سوچ لینا چاہیے وہ لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں تو بتلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، دیکھو ایسا ہوگا کہ لونڈی اپنی آقا کو جلے گی. بعض روایتیں اور بعض محدثین اس کی تشریح میں کہتے ہیں ماؤں سے اصل میں بیٹیوں کا سلوک ایسے ہوگا گویا کہ کام والیوں سے ہوتا ہے، نوکرانیوں سے ہوتا ہے. آج دیکھ لو ہماری بچیاں کس حیثیت سے جا رہی ہیں کالج کے، خاص کر ماڈرنزم کی طرف بھاگنے والوں کے لیے ایک زناٹا دار تماچا ہے کہ آج ہمارے گھر کے ماحول دیکھو. ہاں بچی کالج نکلتی ہے تو ماں لونڈی کی طرح، نوکرانی کی طرح چائے رکھو، بسکٹ رکھو، ناشتہ کر دو، ارے تھوڑا سا کھا کے جاما. نہیں میرا کیا ہے، فرینڈ آئی ہوئی ہے، میرا بوائے فرینڈ بھی آتا ہے کہیں کہیں تو کالج کو بلانے کے لیے، تو ہم تو جاتے ہیں. ان تلد الامۃ ربتہا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پیر ننگے بدن جن کو کپڑا پہننے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، وہ لوگ بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے فخر کریں گے. دیکھ لو ابھی چائے والے کا حال بھی دیکھ لو، آپ سب کو معلوم ہے، اشارہ کافی ہے کہاں سے کہاں آئے.
کہ غرض کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس بات کا ذکر کیا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور آج ماؤں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے، یعنی جن کو سلیقہ بھی نہیں ہے کپڑے پہننے کا، وہ بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر محسوس کریں گے۔ یہ حالت بھی دیکھ لیجئے، برج خلیفہ ہی کی مثال اٹھا لو، آج کہاں وہ بدو لوگ، کہاں وہ صحرا، آج کہاں وہ بلند و بالا عمارتیں۔ اور یورپین کنٹریز میں اتنا بڑا اور اتنا اونچا نہیں ہے کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی معاملہ، لیکن یہاں پر ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور بن رہا ہے جو اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ بہرکیف آپ دیکھ لیجئے، نشانیاں تو بالکل قریب لگتی ہیں، لیکن اصل میں مجھے موضوع پر آنا ہے۔ اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید مولانا بھول گئے ہیں موضوع، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، تکمیل ہو چکا ہے۔ موضوع تو وہ نہیں تھا، موضوع تو تھا کہ رمضان المبارک میں ہم کیسے تیاری کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، میں بھی نہیں بھولا ہوں، میں موضوع ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے تعارف رکھا کہ آپ لوگ اٹینشن ہو جائیں، سننے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ وہ دین ہے جو تکمیل ہو چکا ہے، اور اس دین میں اسلام کے رکن کی حیثیت سے صیام ہے، روزہ ہے، جس کے بارے میں ہم سننے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑ دو۔ تو رمضان المبارک کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر رحم کر دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلاف کی طرف سے ہمیں جو باتیں ملی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلاف 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کرتے کہ اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کو اتنا بڑا کہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ہاں، ایک دعا مشہور ترین ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اور بلغنا رمضان۔ حالانکہ اس کی صحت کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، یہ دعا تو ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اسلاف دعائیں مانگا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے کہ اے اللہ ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں جی؟ اس واسطے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی جو بہار ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں نا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خالی ایک رات ہی اتنی فضیلت والی ہے جس کے لیے اللہ نے ایک الگ سے سورہ اتار دیا اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 مہینے، کیلکولیٹ کرو 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ہاں، 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت ایک رات تمہیں مل گئی اور اللہ اس کو قبول کر لیا، تم نے کوئی عمل اس میں کر لیا، رب العالمین نے اس کا ثواب تمہیں 83 سال 4 مہینے کا لکھ دیا۔ بقیہ زندگی رہے گی کتنی باقی تمہاری؟ آج تو یہ معاملہ ہے، ہمارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے صحت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ 50 سال نہیں ہوتے کھانسی شروع ہو جاتی، اور 60 سال نہیں ہوتے گردے فیلئر ہو کے ریڑیاں رگڑ رہا ہوتا، اور 5 سال رگڑتے رگڑتے کیا ہے ان کا کیا ہے محتاج بن کے مر جاتا۔ یہ حیثیت ہے 60-70 سے زیادہ کوئی نکل گیا، شاد و نازے کوئی نکل گیا، ورنہ تو یہ جنریشن، ہمارا جو جنریشن آئے گا نا شاید وہاں 60 کو بھی نہیں پہنچے گا شاید۔ اب پرانی کھادگی تھی، ویسے بھی یہاں نوابیت ہے ہی پہلے سے ماشاءاللہ، تو کھانا پینا بھی ماشاءاللہ ہے، تو اس حیثیت سے 60-70 تو پار کر لیتے ہیں، لیکن اگلی نسل شاید وہ بھی نہیں پار کرے گی، کیونکہ نیٹ کی فحاشی، برائی، بے ترتیبی، رات میں نہ سونا، دن میں سونا، کھانا بیجا کھانا، جب نہیں کھانا تب کھانا، جب کھانا تب نہیں کھانا۔ اطباء کہتے ہیں کہ کھاؤ جی، کب کھاؤ؟ صبح میں کھاؤ، صبح میں تمہارا معدہ بڑا تیز ہوتا ہے، کھانا تمہارا ہضم ہوتا ہے، تب تو سوتے ہو۔ کھانا کب ہے؟ راتوں میں 1 بجے کھانا، 2 بجے۔ ہمارے ہوٹلیں دیکھو آباد ہیں 1 2 3 تک۔ میں تو حیران رہ گیا جب میں آتا پہلی مرتبہ، تو یہ کیا ہوٹل ہے یا کچھ اور ہے؟ وہاں پر تو تصور بھی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ 12:30 1 کے بعد کوئی ہوٹل ہو۔ یہاں تو 3 بجے ہی ہوٹل کھلتی کرتے، اس وقت کا پایا ہے نا بہت مزیدار ہوتا تھا۔ کب؟ 3 بجے
तहज्जुद को नहीं उठता बेवकूफ, लेकिन पाए को उठ के खाता हो। हाँ, नहारी पाया बहुत टेस्टी होता है। मैं बोला कि भाई हमारे यहाँ अगर 1 लाख रुपये भी किसी को दे दो और 3 बजे उठ के कहो कि उसको पाया नहारी खाओ, तो वो बोलेगा नहीं खाऊंगा, हमारा मैदा हजम नहीं होगा, हम नहीं खाएंगे। ये हालत है। तो ये चीज जो हमारी उठान है ना, तो 60-70 तक भी नहीं पहुंचेगी आगे जाकर। तो ये तो 83 साल 4 महीने का अल्लाह ने सवाब ही लिख दिया है एक लैलतुल कदर में। और बकिया इबादतों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहे दे, 700 दे, 7 करोड़ दे, 7 लाख दे। अल्लाह तबारक व तआला जब देने पे आते हैं ना जी, देखिए आप समझें कि एक इंसान कुछ देता है तो अपनी वसात के मुताबिक देता है। हाँ, 10,000 कमाने वाला टटोल टटोल के 1 रुपया 2 रुपए सिक्के निकाल के क्या करता है, बड़ी मुश्किल से, दिल वबी भी दर्द होता है उसको, तो भी मुश्किल से देता है गरीब को। जिसके पास करोड़ों हैं वो निकाल के 100-200 आराम से दे देता है। आज के कंजूस मालदार के बारे में नहीं कहता हूं भाई, असलाफ के जो मालदार थे उनके बारे में। आज वैसे भी करोड़ों कमाने वाला भी टटोलता है निकाल के, 1 रुपया कहां है, 2 रुपए क्या है, नहीं तो चिल्लर नहीं बोलता। अरे बेवकूफ, तुझे की चिल्लर की जरूरत है? तो लाखों दे सकता है ना, करोड़ों अल्लाह ने दिया है ना तुझे, दे सकता है गरीब को। तो बहरे कैफ क्या है, अपनी इस्तिताअत स्टेटस के मुताबिक देता है देने वाला, और लेने वाला भी तवक्का वैसे ही करता है। लेकिन रब्बुल आलमीन जो शहंशाहों का शहंशाह है, जब वो कहे कि मैं सब अमल तो तुम्हारे लिए रखा हूं, हाँ, बनी आदम का हर अमल उसके अपने लिए है, लेकिन अस्सौमु ली, ये जो रोजा है ना वो मेरे लिए है, वो अना अजज़ी बिही, और मैं दूंगा, मैं खुद दूंगा उसका। क्या दूंगा? नहीं बोला, अंदाजा करो, सवाब दूंगा, कितने का? इवज में दूंगा क्या? जन्नत का 1 महल 2 महल? नहीं बोला, कहा कि मेरे लिए ये अमल है, मैं दूंगा। अब अंदाजा करो, बादशाह जब देने पे आते थे तो हम सुनते थे कि फला फला इलाका लिख के दे देते थे। जैसे आज भी क्या है, आप देखेंगे हैदराबाद वगैरह में, वो जमाने में जिनको लिख के दे दिए निजाम वगैरह, उन्होंने बड़े बड़े इलाके लिख के दे दिए। जब किसी से खुश होते थे तो कभी कभी क्या है, ऐसे इलाके लिख के दे देते थे। हाँ, मुगल बादशाहों के बारे में हमने खुद पढ़ा है कि कभी क्या है, किसी शहर से बादशाह खुश हो जाता तो उसने कहा कि देखो ये शायर को क्या करना, ये एक पलड़े में बिठाना और एक पलड़े में सोना रखते जाना, जितना सोना उसके वजन के बराबर होगा उतना सोना दे देना। हाँ, देने पे जब आता था तो यूं देता था बादशाह। जब शहंशाहों का शहंशाह बुलाए और कहे कि मैं इसका बदला मैं खुद दूंगा, क्या दूंगा नहीं बोला, तो अंदाजा करो कि क्या क्या नहीं देगा। जब रब्बुल आलमीन कहता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही दूंगा, तो याद रखो इससे तो बहुत बड़ी बात कोई और नहीं है। तो रब्बुल आलमीन अपने हैसियत से, अपनी शहंशाहियत से जब देने पे आएगा तो क्या कुछ नहीं नवाज देगा, और नवाज रहा है हर रमजान। हम बदबख्त हैं कि उसको असल में इस्तेमाल करना नहीं जानते। सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो रमजानुल मुबारक के रात दिन में भी वैसे ही रात दिन गुजारे जैसे गैर रमजान में गुजारता है। कुछ भी अच्छा अमल, कुछ भी उसके अंदर तब्दीली ना हो, उससे बड़ा खासिर और खाइब कोई और नहीं है, और उससे बड़ा बदबख्त तरीन भी कोई और नहीं है। जैसा कि एक ज़ईफ तरीन रिवायत के अंदर यह भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे कदम रखा और आमीन कहा, तो पूछा गया क्यों, तो कहा गया कि जिब्राइल ने दुआ की। वो दुआ क्या थी कि रमजानुल मुबारक को उसकी जिंदगी में आए फिर भी वो अपनी मगफिरत न करवा ले, ये जिब्राइल की दुआ थी। और साथ में आमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और अंदाजा करो किसी दुआ की अल्फाज जिब्राइल के हो और साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन हो, तो फिर उसकी हलाकत और बर्बादी के एतबार से कोई शक व शुबा है? हाँ, हदीस के सनद के एतबार से कलाम है, इसमें ज़ुअफ़ है, लेकिन याद रखो ये हकीकत है कि रमज़ानुल मुबारक के आने के बावजूद भी उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो, उसके अंदर कोई रग़बत ना हो, उसके अंदर सबक़त इलल खैरात की तरफ भाग दौड़ ना हो, तो याद रखो फिर उससे ज्यादा
خسارہ والا بندہ کوئی اور نہیں ہے. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے رمضان المبارک کو. اور سمجھنا ہو, خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میری مائیں بہنیں ہیں, ذرا غور سے سنو. ہمارے رمضان المبارک میں کھانے کا دور زیادہ چلتا ہے, کچن زیادہ آباد ہوتا ہے, اور ہمارا معاملہ بھی عبادت روزہ بول کے پہلے 3 مرتبہ کھاتے, رمضان میں 4 مرتبہ کھاتے. سحری کو کھاتا, افطاری کو کھاتا, پھر کیا ہے نماز کو جا کے آ کے ذرا لائٹ کرتے, پھر کھاتا, پھر ذرا لائٹ کر کے بولے باہر نکل کے پیتا کھاتا, پھر اس کے بعد سحری کھاتا. کھا دیکھے تو کیا دکھتا معلوم, رمضان سے پہلے 50 کلو تھا, رمضان کے بعد 7 کلو ہوگا. نام کو روزہ بھی رکھا, ہاں زیادہ کھاتا. کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے, دبلے پتلے تھے, رمضان کے بعد موٹے تازے ہو گئے. کھاؤ. ہاں ہمارے ہاں تو گنجی کا بھی سسٹم ہے, شاید ہاں یہ آئے نہیں ہے تو ماشاءاللہ کھوٹرے رکھتے ہیں سامنے لا کے. ہاں یہاں تو حلیم وغیرہ کا سسٹم ہے, کیا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے. وہاں تو ہر مسجد میں ہوتا ہے, کہیں بھی جاؤ گنجی نام کی ایک چیز ہوتی ہے, بڑی پیاری ہوتی ہے. آپ بھی پیئیں گے تو یہاں بھی شروع کر دیں گے شاید, لیکن ہے بڑی. تو وہ دراصل کیا ہے, پہلے سے جوڑ کے رکھ دیتا ہوں, اتنے 4-5 کھوٹرے دیکھتا رہتا, کب ٹائم ہوتا. اگر اس وقت ذکر کروا, دعا کروا, قبولیت کا وقت ہے, ہاں کتنے ہی. اس کے علاوہ دوسرا کا بھی دیکھتا, اسے کتنے ہی, اس کا بڑا میرے پاس آگا تو کتنا اچھا رہیں گا نا, اس کا سموسا ادھر آیا تو اچھا رہیں گا. تھوڑا سا زبان کیا ہے, اپنے چنئی کی زبان میں بول رہا ہوں اس واسطے کہ لگ رہا ہے کہ بہت سیریس ہے, کہیں ایمبولینس وغیرہ بلانا پڑے تو تھوڑا سا ہنسا ذرا سنجیدہ ماحول کو تھوڑا سا کیا ہے تفریحی طور پر بنا دو تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو. تو میں بیان کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے نا, اس کی تیاری کا معاملہ ہے. ان میں سوچنا یہ ہے کہ آپ اس تیاری میں وقت کا شیڈول کیا مقرر کریں. کیا خواتین کے لیے خالی نت نئے آئٹمس بنانا اتنا ہی رہ گیا ہے؟ شوہر کو کھلاؤ, یہ اچھا پسند کرتے, وہ انہوں کیا نہیں پسند کرتے, پورا بازار پسند کرتے. انہوں تمہیں کتنے چیزیں بنا کے رکھیں گے ان کو, ہاں تو یہ چھوڑو, مسئلہ وہ نہیں ہے. اس مسئلے پر سب سے زیادہ دھیان جاتا ہے ہمارا. تیاری میں سب سے پہلی چیز میں بتا رہا ہوں, دیکھیے یہ کھانے پینے کی تیاری چھوڑ دیجیے. جہاں تک مجھے معلوم ہے اصل وقت کا ضیاع بربادی اسی میں ہوتی ہے. دیکھیے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اعتبار سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جائے. یہ بھی کون سے, رمضان کے موسم کا نہیں کہہ رہے ہیں, عام دنوں کا کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلتا. یا رب کہاں ہے کیفی 2 مہینے. تو پوچھا گیا اما عائشہ سے کہ اما پھر آپ کیسے گزارا کرتی, رات دن کیسے بیتتے, کھائے پینا. کہا کہ 2 کالی چیزوں پر. کہا کہ وہ کیا ہیں, کھجور اور پانی پر. 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی, 2 گھونٹ پانی. وہ بھی کھجور کا مطلب 1 کلو کھجور ایک دن میں کھاتے, نہ آدھا کلو. ادھر اجوا رکھا ہوا ہے, ادھر کیا امبر کتے, ادھر دوسرے 4-5 قسم کے, خالی روزہ کھورا تو 4 قسم کے کھجوراں الگ سے ہونا. تو ایسا معاملہ تھا. نہ 1-2 کھجور مکمل بھی نہیں ملتے ایک پورے دن میں, اور ساتھ میں کچھ پانی ہے, اور 2 مہینے گزر جاتے. یہ عام دنوں کا معمول ہے, تو رمضان میں کیا معمول ہوگا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے, سب سے اہم ترین تیاری کے نام پہ ہوتا کیا ہے, ڈریسز پہ وقت ہے, اور شاپنگ پہ وقت ہے, کھانے پینے پہ وقت ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بقیہ سب کر کے ٹائم ملا تو ہم جاتے نماز پڑھنے کے لیے, اس میں بھی بہت جلد تھک جاتے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوں, کیونکہ میں تو کیا ہے بھائی عوام میں کا ایک آدمی ہوں, میں ایک طالب علم ہوں. ہاں عوام میں بڑا اٹھا بیٹھا ہوں, اب بھی بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں. میں نے نوجوان بچوں کو بہت دیکھا ہے, تراویح کی نماز میں انہوں اللہ اکبر بولتی ہیں, انہوں بیٹھے چلتے. ہاں انہوں امام صاحب پڑھیں گے معلوم, ان کو کھڑنے نہیں ہوں گا وہ بھی معلوم. دیکھتا رہتا, دیکھ لے کو انہوں اللہ اکبر بول کو رکوع جاتے, دب کو مل لیتا. کیا کہتے, رکوع بھی مل گیا اسے, نماز بھی مل گئی, اور کھڑنا بھی نہیں پڑا آسانی سے. اور بعض لوگ تو بولے کہاں جلدی تراویح ختم ہوتے, ذرا بتاؤ مولوی صاحب کہاں جلدی.
गए, वो आ गए। अच्छा भाई वहां नहीं जाते ना पास वाली मस्जिद? अरे बहुत देर होता भाई, वहां बहुत लंबा पढ़ाते हैं, उन्हें भूल जाते जिस तरह लोग पीछे खड़े ही बोल को। तो पूरा इंटेंशन जो होता है इबादत को कम करो। हाँ, चाय खाने में एक चाय के लिए आधे आधे घंटे बिताने वाले लोग हैं, एक चाय के लिए, सिर्फ एक चाय जो 2 मिनट में पी सकते हैं। हाँ, चाय को बुलाए, आधा घंटा वेस्ट होगा। याद रखो असल चीज जो आपके लिए है वो तो कीमती तरीन वक्त ही है ना जी। ये गुजर गया तो कभी हाथ नहीं आता। रो गिड़गिड़ाओ और वक्त फैसले का आ चुका हो और तुम कहो कि सब कुछ दे देता हूं। याद रखो एक लम्हा ना आगे होगा ना एक लम्हा पीछे होगा। रब्बुल आलमीन कहता है कि इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर तो एक लम्हा ना आगे होता है ना एक लम्हा पीछे होता है। तो ऐसा कीमती वक्त, वो भी रमज़ानुल मुबारक का वक्त जिसमें रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें बिल्कुल हमेशा मुतवज्जा रहती हैं कि 1000 तरीके से रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ करना चाहता है और तहज्जुद के औकात में तुम्हें बुलाता है कि है कोई मगफिरत करने वाला। एक एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 अशखास वो हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। उनमें फरमाया कि एक वो है जो दरअसल इफ्तार के वक्त दुआ करता है या सोम रोजे के वक्त दुआ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दिन रात में एक दुआ जरूर भी जरूर रमज़ानुल मुबारक में उसके लिए कबूल करता है। तो अभी से तैयारी करो, 30 दिन के रोजे हैं, फला पहले दिन में मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा, क्योंकि कबूल होने की शर्त लगाई गई है कि एक दुआ अल्लाह कबूल करेगा सुबह और शाम के अंदर या इफ्तार के वक्त। तो तभी अभी से शेड्यूल बनाओ, 30 दुआएं तुम्हारी क्या होंगी जो तुम पहले रोजे में करोगे, दूसरे में करोगे, तीसरे में करोगे। इन लोगों के इनके पीछे ना जाओ कि ये बनाओ वो जमाओ ये खाओ वो खाओ। एक खजूर से भी तुम्हारा रोजा खुल जाता है, पानी के एक घूंट से भी खुल जाता है भाई। और जाओ पहले नमाज पढ़ लो, इत्मीनान के साथ पढ़ोगे और नमाज के अंदर आपको ज़ौक़ शौक पैदा होगा। आप नल्ली तक खा लें फिर क्या है, आके खड़े हो जाएं तो याद रखो फिर तो नमाज में ज़ौक़ शौक नहीं होगा। मगरिब की नमाज में खाली डकारा चाहते रहते, खाली मुख्तदियां का डकारा नहीं, इमाम साहब भी हो कहते इसके बाद। तो याद रखो ये चीज हुई कहां, कम खाओ नमाज की अदाए, नमाज पढ़ लो फिर इसके बाद बकदर जरूरत खाओ, क्योंकि इशा है फिर तरावी है, क़ियामुल लैल है, खड़ना है, खड़ने में ज़ौक़ शौक पैदा होगा। तो खाना कम होना चाहिए, पेट भर के कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। आम दिनों में भी बाज रिवायतें हैं कि जब बादशाहों के नाम खतूत लिखे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बादशाह ने अपना खास तबीब भेजा। हाँ, जैसे बड़े लोगों के लिए हजाम अलग होते हैं, उनके डॉक्टर्स अलग होते हैं, उनको कपड़े पहनाने वाले अलग होते हैं, उनके डिजाइनर्स अलग होते हैं, कौन से इसके साथ कौन सी चीज मैच होती है, कौन सी शेरवानी कब पहनना है, कौन सा मामला कब करना, ये सब सिखाते हैं। बड़े लोगों के ये अपने अलल्ले तलल्ले होते ही रहते हैं। तो वैसे ही बादशाहों के तबीब डॉक्टर होते थे। तो एक मर्तबा उसने अपना खास तबीब खुश होकर भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू क्यों आया है भाई? कहा कि दरअसल मैं आपको बताऊं कि क्या खाएं, कैसे खाएं, और उसके साथ साथ आप खाएं, उस मामले में कोई ज्यादती हो जाए, पेट भर के खा लें तो इसका एवज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी पेट भर के खाना ही नहीं है, पेट भर के खाना ही नहीं है। हदीस में तो हमें सिखाया गया कि आधा पेट खाओ, यही तो सिखाया गया। तो खाना भी बकदर जरूरत खाना है ताकि आप अच्छी तरह काम कर सकें, ये नहीं कि पेट भर के खाना। तो रमजानुल मुबारक में शेड्यूल ये बनाओ तुम कि सबसे पहले इबादतों के लिए वक्त निकालोगे। तैयारी कैसे करें? तैयारी यूं करें। अब दरअसल मैं अपने मजमून पे अंदर दाखिल हो रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके। तैयारी यूं करें, सबसे पहली चीज रमजानुल मुबारक से पहले ही अपनी सफाई करें। सफाई किसकी है जी? कपड़ों की नहीं, जगहों की नहीं, असल सफाई तो दिलों की है मेरे भाई। दिल साफ ना हो तो फिर कुछ साफ नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम।
बेअसत नबवी का सबसे बड़ा मकसद, 4 मकासिद में से एक सबसे बड़ा मकसद जो रब्बुल आलमीन ने 2 जगह जिक्र किया है, एक इब्राहिम के दुआ में भी आया और यहां पर भी आया जो आल इमरान की मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है आयत। अल्लाह ने कहा कि ये वो रसूल है जो तुम्हें मेरी आयतों को पढ़कर सुनाता है, वह ज़क्कीहिम, तुम्हें पाक करता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो फलाह पा गया जिन्होंने क्या किया, अपना तज़किया नफ्स किया, अपने दिलों को साफ कर लिया। सबसे पहली चीज दिल है जी, दिल काले हो, सफेद चेहरे वाले रहने से कोई फायदा नहीं। दिल नहीं है, दिल तो कुछ नहीं है उसके पास। इसी वास्ते दिल को असल मनबा बनाना चाहिए। दिलों पे काम हुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हसद, कीना, कपट, एक दूसरे से रंजिश, एक दूसरे के क्या है जलन, ये सब चीजें निकाल फेंको। ये दिलों की वो बीमारियां हैं जो तुम्हें बर्बाद करके रख देंगी। अपने नफ्स, अपना मैंपना, मैं आऊंगा, मैं रहूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे लोग देखना है, मुझे लोग चाहना है। याद रखो ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी नेकियों को उस तरह खा जाती हैं जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो याद रखो इन नफसानी तौर पर तुम्हारे अंदर पलने वाले जितनी बीमारियां हैं, इसको सफाई कर लो, इससे इस्तिग़फ़ार कर लो, इससे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ तौबा कर लो। किसी से रंजिश है, जाओ छोड़ो, माफ कर दो। अल्लाह तुम्हें कितनी मर्तबा माफ करता है, तुम क्यों एक दूसरे को माफ नहीं करते? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि जब हजरत आयशा पे इल्जाम लगा तो हजरत सिद्दीक अकबर को मालूम हुआ इनके साथ जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार भी है, ऐसा शख्स उस इल्जाम में बढ़ाने में, बात एक से दूसरे को लगाने में बहुत ज्यादा आगे है। जब मालूम हुआ तो उस वक्त तो क्या है, अपने दिल पे पत्थर रख लिया। लेकिन जब बरात नाजिल हो गई कि इन्नल लज़ीना जाओ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम, कि अल्लाह ने बरी कर दिया, कहा कि ये तो अम्मा ऐसी हैं कि तुम्हें कहते ही जुबान पे लफ्ज आना ही नहीं चाहिए था। मालूम हुआ ये जिना की तोहमत लगा रहा है, उसी वक्त तुमने क्यों नहीं किया कि ये हादा बुहतानुन अज़ीम, कह के बात को टाल देना चाहिए था, तुम इस मामले में गए ही क्यों हो? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इसने भी असल में मेरी बेटी के खिलाफ साजिशें की। तो इनके लिए खर्चा जाता था। हाँ, मंथली राशन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से जाता था, जिनका नाम मिस्ताह था, मिस्ताह सहाबी, लेकिन खता हो गई उनसे। तो हजरत अबू बकर ने कसम खाई कि आज के बाद जो राशन में भेजता था इनकी मदद के लिए मैं नहीं दूंगा। अल्लाह ने आयत उतार दी, वला यअतनि उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम। अरे माफ करो, छोड़ो, क्यों कसम खाई तुमने न देने की? खैर का काम है, दो उन्हें, फिर शुरू कर दो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ करता रहे? या रब, आपको पसंद नहीं अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करता रहे, तो तुम लोगों को माफ करते रहो। गलतियां हो ही जाती हैं, कौन मुबर्रा है भाई, कौन मुबर्रा है? खताएं हो ही जाती, रंजिशें आ ही जाती हैं, एक दूसरे के दिल में कभी न कभी कदूरत हो ही जाती है। इंसान है ना, फरिश्ते तो थोड़ी है, लेकिन माफ कर दिया करो, भूल जाया करो, अफ़्व दरगुजर से काम लिया करो। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जैसा रखो, कभी किसी से जाती इंतकाम नहीं लिया। अम्मा आयशा की रिवायत है, पूरी जिंदगी में कभी कोई जाती इंतकाम नहीं लिया। अपने अजीज तरीन चचा को कत्ल करने वाला, नेजा लगाने वाला हबशी भी जब आया तो यह नहीं कहा कि मैं तेरा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ इतना कहा बाज रिवायतों के मुताबिक, देखो तुम अपना चेहरा खुला रख के ना आना, तुम्हें देख के मुझे चचा की याद आती है। या रब, या रब, यह अफ़्व दरगुजर का मामला था। दिलों की सफाई करो, सबसे बेहतरीन सफाई तौहीद है। इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। मुशरिक को अल्लाह ने नापाक कहा, नजिस कहा, तो नजासत असल में क्या है? शिर्क है।
اور توحید دنیا کی سب سے بہترین سچائی ہے، اور شرک دنیا کا سب سے بدترین برائی ہے، اور اس کا کرنے والا مخلوقات میں گٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، میری بات نہیں ہے یہ، اللہ کہتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی حالت گٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے، وہ مخلوقات میں سب سے بدتر ہے، اور سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے ہیں یا پکارتے تھے یا پکار رہے ہیں قبروں کو، جھنڈوں کو، بنڈوں کو، فلاں کو، یہ بھی دینے والے وہ بھی دینے والے، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ، یاد رکھو وہ سب چھوڑ دو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کے لیے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول نے نہیں، اگر میری شریعت میں ولو بالفرض ہوتا تو ان کو ہوتا، بیویوں کو، کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، لیکن ان کے لیے بھی نہیں ہے تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیماً سجدہ تو کیا ہے، اٹھ کے کھڑے ہونے کو بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو یاد رکھو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے رسول خود اپنے لیے پسند نہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے۔ یاد رکھو ایک بندہ آیا کسی چیز میں دعا کی درخواست کی، اور اس معاملے میں جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہے، اللہ چاہے، آپ چاہے تو معاملہ کیا ہے، پار ہو جائے گا، ماشاء اللہ وشئت۔ کوئی غلط بات بھی نہیں کہی تھی۔ ہم تو کیا ہے 10 روپیوں کے عوض لوگوں سے کہتے پھرتے، آپ دل رکھے تو ہو جائیں گا، آپ کرے تو ہو جائیں گا نا، کیا ہو جائیں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کوئی مالدار سے مالدار کروڑ پتی بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا تو صرف اللہ سے ہوگا۔ لیکن ہم تو اتنے گر گئے اس معاملے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم پیچھے پھرتے ہیں دامن پکڑ کے کہ آپ دل رکھے تو ہو جائیں گا، آپ چاہے تو ہو جائیں گا۔ یہاں تو اللہ کے رسول کو اس نے کہا جو اس کے لائق تھے، کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، کہا کہ اللہ چاہیں اور آپ چاہیں تو معاملہ ہو جائے گا میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا، کہا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، کہ کیا تو نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر دیا جبکہ رب نے تجھے اکیلا پیدا کیا۔ وہ تھرا کے کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا غلطی کیا، میں نے کہا کہ اللہ اور آپ چاہیں، کہا کہ نہ، کہنا ہی ہے تو یوں کہو ماشاء اللہ ثم وشئت، اللہ چاہے پھر کا لفظ زیادہ کرو، ثم کہو کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ یہ توحید کی عظمت ہے مسلمانوں۔ کہاں ہم جا کے یہ بالکل گرے، اور اتنا گرے کہ یاد رکھو مشرکوں سے اور مشرکین کے رسم و رواج سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہم جب شدید ترین سنگینی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم پکارتے ہیں یا خواجہ یا قادر یا غوث یا فلاں۔ کم از کم مشرکین مکہ تو جب تنگی میں گر جاتے تھے اس وقت وہ تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جب یہ بھور میں پھنس جاتے، دریا کا سفر ہوتا، کشتی کیا ہے پانی کے انڈر میں آ جاتی، زور پہ آ جاتی، تو اس وقت سوچتے کہ اب ہمارا نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ کوئی اور بت ہے جو بچانے والا ہے، اب صرف اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اور اللہ خود کہتا ہے وہ خالص اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارتے توحید کو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر، لیکن جب زمین پہ اترتے اذا ہم یشرکون، کہنے لگتے کہ کیا ہے فلاں کی وجہ سے ایسے۔ لیکن آج ہمارے سخت ترین مشکلوں میں کیوں نہ ہو تب بھی پکارنے والے بعض یہی ہیں کہ یا غوث مدد، یا خواجہ، یا علی، جب بھی کیا ہے کوئی وزندار اٹھانا یا علی بول کر، ارے بیوقوف یا اللہ بول، خود حضرت علی کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، طاقت تجھے دینے والا رب۔ تو یاد رکھو شرک سے اجتناب کر لو، سب سے پہلے اپنے دل کی پاکی میں نمبر 1 شرک سے اجتناب، نمبر 2 اخلاقیات کے زمرے میں انسانوں کے اعتبار سے جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اپنے سینوں کو خالی کرو، حسد، کینہ،
कपट, एक दूसरे से जलन, इन तमाम चीजों को अगर एक दूसरे से कभी कोई नाचाकी है, बातचीत बंद है, अल्लाह के लिए मैं एक भाई समझ कर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, सुलह कर लो। मियां बीवी में झगड़ा है, सुलह कर लो। बहनों सहेलियों में झगड़ा है, सुलह कर लो। सास बहुओं में झगड़ा है, सुलह कर लो। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, ये बड़ा अमन का महीना है, बड़ी रहमत का महीना है। रब्बुल आलमीन इसमें रहमतें, बरकतें नाजिल करते हैं। याद रखो, ऐसे माह रमजान में दिलों के अंदर कदूरत करके बात ना करना, ये इंतहाई बुरी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को इजाजत नहीं, कोई गुस्सा, कोई लग़्ज़िश, कोई भी क्या है अनबन हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा वो बात को छोड़े रखे। बहुत ऐसा समझो कि ऐसी गलती जिसको तुम माफी नहीं कर सकते, वैसे भी हो गया तो आखिरी इजाजत 3 दिन है, बस 3 दिन के अंदर अंदर मिल लेना चाहिए। फिर तो अल्लाह दुआ भी कबूल नहीं करता तुम्हारी। अल्लाह कहता कि इसको उठा के रखो। जुमेरात और पीर में हमारे आमाल जाते तो हदीस में है कि अल्लाह कहता कि अभी इन लोगों ने सुलह नहीं किए, इनकी इबादतों को रखो, देखो जब ये सुलह कर लेते हैं तब हम कबूल करेंगे इनकी इबादत। आपस में सुलह करो, आपस में एक दूसरे की इज्जत करो, तहे दिल से माफ कर दो। खासकर हमारे सास बहुओं के बड़े अजीब मामलात होते हैं। एक घर में एक छत में रहते हैं, लेकिन इनकी भी दिलों में साजिशें पलते हैं, उनके दिलों में भी साजिशें पलते हैं। याद रखो, साहिब मुसलमान तो हैं, सास और बहू होने में काफिर मुशरिक का तो मामला नहीं आ गया, सब साहिब ईमान है। तो ईमान वालों को कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। तो याद रखो, दिलों की सफाई है। तीसरी चीज सबसे अहम तरीन रमजानुल मुबारक की तैयारी में नीयत का सबसे अहम तरीन मामला है। नीयतें रखो कि इंशाअल्लाह मैं ऐसे ऐसे आमाल अंजाम दूंगा, अगर वलो बिलफर्ज रमजान से पहले मौत आ जाए तो नीयत पर तो सवाब मिलेगा। शेख ज़हरानी से ही मैंने सुना था, ये इतना मुझे ऐसे लगा कि गोया कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा क्या है फल इनाम दिया है मुझे। मैंने उसी वक्त याद कर लिया वो बात। एक स्टेटस में मैंने सुना कि ये लफाज कहते हुए कि नीयत क्या है, अगर नीयत कर लोगे तो अगर वलो बिलफर्ज अल्लाह रमजान न दे, रमजान से पहले ही क्या है मौत आ जाए, तो नीयत के इवज तो तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात है। नीयत के इवज सवाब देने का अल्लाह ने वादा किया है। तो याद रखो, नीयतें साफ रखो। इस रमजानुल मुबारक में मैं ये अमल करूंगा, ये अमल करूंगा, ये अमल करूंगा, ये अमल करूंगा, शेड्यूल तरतीब दो। फिर इसके बाद चांद रात के करीब पहुंच जाएं तो सबसे पहले तो हदीस के अल्फाज को देख लें, किन चीजों की ममानियत आई है और किन चीजों पर उभारा गया है। कहा कि देखो, रमजान के शक की वजह से आया ना आया, चांद के मसले की वजह से तुम आगे पीछे करके इस्तिकबाल रमजान के तौर पर रोजा ना रखो। हम उल्टा करते, हर मर्तबा 3-3 जमात, 4-4 जमात, कई को भाई मसला क्या है? मसला जो भी है उलमा के सुपुर्द करो, वो जो फैसला करते हैं उस फैसले को मान लो। हाँ, हर कोई 1.5 दिन की मस्जिद बनना चाहे तो याद रखो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। इत्तेहाद यह है कि तुम ही जो कुछ हुक्म दिया गया, जैसे बताया गया, रुयत देखकर ऐलान जैसे हुआ, उस पर इत्तेफाक कर लो। एक दिन पीछे, एक दिन आगे, कोई ये मिल। अब ईद में तो अजीब मसला होता, बाप एक दिन पहले, बेटा एक दिन बाद। बाप ईद मनाया, बेटा नहीं मिला, ये तो उसकी ईद नहीं। बेटा ईद मनाया, बाप नहीं मिला, उसकी ईद नहीं। अजीब। इख्तिलाफात से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा गलत होने के, हाँ वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये लफ्ज, उलमा सुन रहे हैं, गलती हो तो वही टोक दे मुझे। इख्तिलाफात से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने काबा गलत तामीर होने के बावजूद भी छोड़ दिया। अम्मा आयशा से कहा,
میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم کے خاکے پہ بنا دوں جیسے انہوں نے بنایا تھا، جس میں حتیم بھی شامل تھا، اور کہا کہ دروازے کو نیچے رکھ دوں اور 2 دروازے لگا دوں، جو لوگ بھی جانا چاہیں ان کو سیڑھیوں کے پار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ نیچے سے جائیں گے، آ جائیں گے، ایک دروازے سے جائیں گے اور ایک دروازے سے نکل جائیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو، کہ کہیں یہ نہ کہنے لگے انہوں نے کعبہ بھی بدل دیا، اس واسطے میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کہیں اختلاف نہ ہو جائے امت میں۔ کیا شیخ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ اختلاف تو کعبے کی تعمیر ہم چاند نہیں چھوڑ سکتے، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ علماء جو کہتے ہیں اس کے مان کے چلو، تمہارے ہر ایک پر فرض نہیں ہو گیا کہ رؤیت دیکھ دیکھ کے چیخنا، یہ مجموعی طور پر کام ہے، یہ جماعت کا کام ہے۔ ہاں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہاں خطاب جمع کا ہے، بعض ذمہ داریاں ان کے اپنے ہیں، ان کو کرنے دو، جو بتایا گیا اس کو مان لیا کریں۔ جہاں پورے حیدرآباد میں اعلان ہوا کہ آج رؤیت صحیح ہے، آج سے کیا ہے ہمارے لیے رمضان شروع، وہی بات صحیح ہے، ایک دن آگے پیچھے ہونے سے جہنم نہیں مل جائے گی، بلائے گا کون سا جی رکھے ہمیں سعودی کا جاؤ جاؤ جنت میں، تمہیں ہمیں حیدرآباد کا جاؤ جہنم میں، ایسا ہے کہ کہیں؟ جس معاملے میں اتنی سختی نہیں اتنی سختی کرتے کیوں ہو؟ جہاں وسعت ہے وہاں وسعت رکھو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ استقبال کے طور پر تم پہلے ہی 1-2 روزے نہ رکھ لینا، چھوڑ دینا، اس وقت پورا یقین ہونے کے بعد روزہ شروع کرنا۔ تو اعلان ہو جائے تو روزہ وہاں سے شروع کرو۔ رؤیت کے بارے میں اللہ کے لیے اختلافات میں نہ پڑو، دوسرے فرقوں اور دوسرے لوگوں کے لیے مذاق بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تمہارا ایک ایسا کام جو غلط ریپرزینٹ کرتا ہے اسلام کا، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد ہی میں ہونا چاہیے۔ اور خود علماء بھی جتنے بھی ہیں، عرب علماء ہی کیوں نہ ہو، وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ رؤیت الگ الگ ہو سکتی ہے، اور الگ ہونا ہی طبعی طور پر تقاضے بھی ہیں۔ ایک رؤیت پہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا، نہ ایک رؤیت پہ چاند نکلتا ہے، چاند بھی اپنے اپنے اوقات سے نکلتا ہے، جہاں جہاں نکلتا ہے تو اس کا ٹائمنگ بالکل الگ ہوتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، علماء حق بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارے لیے اچھا بھی یہی ہے۔ تو خواہ مخواہ بال کی کھال نکالنے والے ذرے ہوتے، ہاں انہوں سخت کہتے، انہوں بعض لوگوں بولتے ہیں سپر سلفی کہتے، بہرکیف جو بھی ہوں، حقیقتاً سپر سلفی ہوں تو اچھے ہی ہوں گے، لیکن خواہ خواہ کی شدت اختیار کریں گے تو یاد رکھو وہ کوئی سپر سلفی کے لیے اچھی نشانی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر اس چیز کا کام نہیں ہونا چاہیے، اتحاد کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب آگے بڑھو، رمضان کی آمد ہے، آپ نے تیاری کی، میں نے یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا، ماشاءاللہ سے۔ اس سے پہلے آپ نے دعاؤں کی ترتیب بنا لی ہے کہ میں نے پہلے روزے کو یہ دعا کرنا ہے، دوسرے کو یہ کرنا، کیونکہ 30 دعائیں قبول ہونے کی شرط ہے، ماشاءاللہ سے ابھی بنا لو۔ ہاں، لڑکے ہیں، نیک بیوی کے لیے بھی ایک دن بنا لو، ادھر ادھر جا کر پھنس کے بعد میں روتے پلاتے زندگی گزارتے سو، کیا ایک دن مختص کر لو، یا اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر۔ ہاں، بڑے فون آتے ہیں مجھے بے اولادی کے، کبھی اہلیہ، کبھی کیا ہے شوہر، کبھی کوئی بڑی صاحب شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، یہاں گئے وہاں گئے، کیا کرنا؟ ایک دن رکھ لو رمضان میں اولاد مانگنے کا۔ افطاری کے وقت نہ کھجور کو دیکھو، نہ سپوٹے کو، نہ آم کو، نہ جام کو، خالص دعا کے لیے بیٹھو، اللہ سے دعا کرو، رو رو کے مانگو۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ہاں، وہ رونے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ہر نبی رویا ہے، ہر نبی رویا ہے، کون ایک ایسا نبی ہے جو نہ رویا ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اللہ والوں کی تو نشانی ہے رونا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، ہاں، روتے روتے تو وہ گر پڑتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آپ میں ہاتھ رکھ کے اندازہ کرو، جاؤ زندگی کے پچھلے دنوں میں جاؤ ٹٹولو، اللہ کے ڈر سے تم نے کب رویا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ صرف اللہ کے ڈر سے تم نے کب رویا ہے؟ 10 روپئے کی گھڑی گم ہو جانے پہ روتا ہے بے انتہا بچ، ہاں،
بیوی بیمار پڑ گئی تو بے انتہا روتا ہے, بچہ بیمار پڑ گیا اچھا نہیں ہو رہا تو بے انتہا روتا ہے, بچوں کی طرح روتا ہے بڑا. ارے بدبخت, کبھی تو اپنے گناہوں پہ رویا ہے, کبھی اللہ کے ڈر سے رویا ہے. ان کا آنا جانا ہوتا رہے گا, نہیں ہوں گے بھی تو جی لے گا. تو جن کے لیے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم تو کیا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, خودکشی کر کے مر جائیں گے, وہ خودکشی کر کے مر گیا تو بھی نہیں جی لیتا بعد میں. ہاں, تو کسی موت کے لیے کسی کے لیے کوئی نہیں مرتا, ان کی زندگی وہ گزار لیتے, بھول جاتے ہیں. بچہ مر گیا تو کیا ہوگا, بچہ مر کے بعد انہیں اچھا کھاتا پیتا 2 سال میں بھول جاتا. بیوی مر گئی تو کیا ہوگا, بیوی مر کے بعد دوسری شادی کر لے گا, آرام سے رہتا, کچھ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو رب کے پاس گڑ گڑانا ہے, یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا دل نہ دے جو رونا نہ جانتا ہو. تیرا ڈر جس دل کے اندر نہ ہو, وہ دل نہیں چاہیے, وہ آنکھ نہ چاہیے جو نہ روتی ہو. اللہ نے پناہ مانگا ہے اس آنکھ سے جس کے اندر آنسو نہ ہو. رو, یاد رکھو رونا بہادروں کی علامت ہے. بعض لوگ سمجھیں گے رونا تو بزدلوں کا کام ہے. نہ, اللہ کے ڈر سے رونا بہادروں کا کام ہے, نہ رونا بزدلوں کا کام ہے. اللہ کے آگے رو, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, ایسی آہوزاری کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے اور تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں, جیسے رب العالمین نے ہمارے اسلاف کی دعاؤں کو قبول کیا تھا. ایک اسماعیل کو اٹھا لو, ایک ہی تو دعا تھی. اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا ایسا کنواں جاری کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے برکات کو رکھ دیا. وہ تو وہی دعا تھی, ماں کی طرف دینے والی دعا, اللہ نے کیسے قبول کر لی؟ ہاں, ایک دعا, اب تک برکتیں جاری ہیں. ہماری خواتین میں کتنی ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں جب اللہ کے لیے دعا کے لیے بیٹھ جاتی ہوں تو اللہ قبول ہی کر کے چھوڑتا ہے نا. ایسے صحابہ تھے, صحابیات تھے. ہاں, اوس بن صامت کی بیوی تھی, جب آئی تھی جو زہار کا واقعہ مشہور ہے, اس وقت بھی کیا ہوا, وہی تو ہوا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لیا اس مجادلے کو, اس جھگڑے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شکایت کر رہی تھی. ڈائریکٹ اسی وقت سنا اور اسی وقت نازل ہو گئی وحی کہ زہار کا حکم کیا ہے. یعنی زہار ایک جاہلیت کی طلاق سمجھ جاؤ جو پہلے ہوتا تھا, تو اس معاملے میں آئی تھی. تو آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی میرے بھائیو؟ رونا اپنا شعار بناؤ, رو, گڑ گڑاؤ, اور سوچو کہ کتنے سال ہو گئے تم اپنے رب سے رونا چھوڑ دی, اور اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. ہم نے رونا چھوڑا تو اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. ان ظالم حکمرانوں کے پیچھے چھوڑ دیا جو موب لنچنگ کے نام پر گھروں کے گھر جلا دیتے ہیں. ان ظالموں کے حوالے کر دیا جن کے دلوں کے اندر درندوں کے دل ہیں, جو انسانیت کے لیے کچھ درد نہیں رکھتے. ان کے حوالے ہمیں کر کے چھوڑ دیا. 6-7 سال سے ہم جھیل رہے ہیں. کیوں؟ ہم بھی اللہ کے قریب ہونا چھوڑ دیا. اگر ہم ہوتے تو ہماری یوں حالت نہ ہوتی. رمضان آ رہا ہے, اللہ کو منانے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. تو جو حرکتیں ہیں, جو چیزیں ہیں, جو ایکشنز ہیں, وہ تمام اختیار کرو جس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جن میں سب سے بڑا ایکشن رونا ہے. رو, گڑ گڑاؤ. تو ایک دن کے لیے ایک دعا رکھو. خبروں کو نہ جاؤ فلاں کوئی دیتا ہے, فلاں داتا ہے, فلاں اولاد دیتا ہے, فلاں یہ کر, کوئی نہیں دیتا دنیا میں. للہ ملک السماوات والارض. ہاں, ملک تمام کا تمام اللہ کا ہے, کسی کا نہیں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ رب کا ہے مسئلہ کہ جسے چاہے اولاد دے, جسے چاہے نہ دے, جسے چاہے صرف بچے ہی بچے دیتے, جسے چاہے صرف بچیاں ہی بچیاں دے دے, جسے چاہے کچھ نہ دے, بانجھ رکھ دے. کوئی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں اولاد دے سکے. تو اولاد نہ ہو تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. رمضان المبارک آ رہا ہے, آپ اپنے لیے مختص کرو, رو, گڑ گڑاؤ, اللہ سے اولاد مانگو. زکریا بوڑھے ہو چکے اور ان کے بیوی بانجھ ہو چکے, پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر
قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ واقعہ کیوں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو جیسے ہی شادی ہوئی اس وقت بچہ دینے پہ قادر نہیں تھا, 100% قادر تھا, لیکن اللہ نے انہیں بوڑھا کرایا اور بیوی کو بانج کرایا, پھر دعا کروانے رکھا. اور جب انہوں نے کیا دعا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, کہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, کمزور ہو گئی ہیں اور میرا پورا سر شعلہ مارنے لگا ہے, یعنی پورا کے پورے بال سفید ہو چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن میں دعا کر رہا ہوں اس امید میں کہ تو مجھے اس حالت میں بھی بچہ دے گا. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ, مجھے ایک وارث دے دینا. تو اللہ اسی وقت کہا کہ زکریا تمہارے لیے ہم بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسا بچہ دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی بتا دیا, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس سے پہلے کائنات میں اس نام کا بچہ ہوا ہی نہیں, ایسا بچہ دوں گا تمہیں. ہاں مانگ کے بھی حضرت زکریا نے کہا کہاں ہوگا, کیسے ہوگا رب, انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر, میری بیوی کیا ہے, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, وامرأتی عاقر, میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا, میرے لیے کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے, بس میرا حکم ہوگا ہوگا, ایسے ہی ہوگا. تب بھی حضرت زکریا پوچھتے ہیں ربی اجعل لی آیا, کوئی نہ کوئی نشانی رکھ دے اللہ. تو اللہ نے کہا کہ اچھا نشانی چاہتے ہو, نشانی لے لو. آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا, 3 دن تم اچھے بہتر صحیح و سالم رہتے ہوئے بات نہیں کر سکو گے, گونگا ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر سکو گے, نہیں, صحیح سالم اچھے رہتے ہوئے بات نہیں کر سکو گے 3 دن. بعض علماء نے بڑی بہترین تفسیر لکھی ہے اس معاملے میں, یعنی یہ دراصل نشانی تھی کہ حضرت زکریا کی بیوی کو حمل ٹھہر چکا, کیونکہ اس زمانے میں تو اسکین کا سسٹم تو نہیں تھا نا جی, کہ کیسے معلوم کریں کہ حمل ٹکا یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ جیسے حمل ٹکے تو تمہاری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے, تب اشارے سے صرف بات کر سکو گے تم, تو معلوم کر لینا اس دن سے تمہارا حمل ٹھک چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے خود پکارا یا یحییٰ خود, یحییٰ پیدا بھی ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, نبوت بھی مل گئی. اللہ خود کہتا ہے ہم نے ان کو کتاب دی. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, جھنڈے بنڈوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے, پیروں وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بے اولاد ہیں اللہ سے مانگو اور یقین کامل رکھو, تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح بڑھاپے میں زکریا کو دیا یحییٰ, اسی طرح تمہیں بھی دے گا. خواہ تمہارے میڈیکل رپورٹ کتنے ہی کہہ رہے ہوں کہ تمہیں اولاد نہیں ہوگی, اولاد دینے والا رب ہے. میں نے ان جوڑوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو 18 20 سال بچہ نہیں ہوا, اور تمام میڈیکل رپورٹس ان کو بتا چکے تھے بچہ نہیں ہوگا, اور اللہ نے دیا. مجھے میرا ایک ساتھی ہے میرے ساتھ, وہ ایسا ہے کہ اللہ نے دیا تو ٹوئنس دیا, 18 سال بعد دیا تو ٹوئنس دیا. ہاں, اور انہوں نے کیا کیا, ان ٹوئنس کا نام رکھا صفا مروہ, 2 نام رکھا, 2 بچیاں دیا. ماشاءاللہ, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, امید لگاؤ. رمضان کی تیاری میں رب سے قریب ہو, رو گڑ گڑاؤ. پھر رمضان المبارک کا معاملہ دیکھ لو. یاد رکھو ہمیں رات سے شروع کرنا تھا, رات ہی سے شروع کرتے ہیں, چاند کا موقع ہے, سورج کا کوئی موقع نہیں ہے کیلنڈر. تو رات سے شروع کریں گے تو اس رات آپ عبادت کے لیے لازم کر لیں, تہجد ہو یا قیام اللیل ہو یا تراویح ہو, جن ناموں سے تم پکارو پکارو, لیکن پڑھو تو. ہمیں ناموں کے چکر میں خالی یہ نام بولے جا کہ وہ نام بولے جا کہ, اچھا بات سب نام بولے جا, نہیں بولے جا وہ بات میں تو کتنا پڑھا, ہاں نہیں مولوی صاحب 2 رکعت پڑھ کو آگا, ذرا کام تھا اس واسطے آگا. ارے بیوقوف, 8 رکعت پڑھنے کی سکت نہیں ہے, سحر سے پہلے 1 2 3 رکعت یا اس وقت 8 رکعت پڑھنے کی سکت نہیں ہے, لیکن باتاں بہت بڑے بڑے, انہوں صحیح نہیں, انہوں صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, پڑھتا ہی نہیں, کام بھی نہیں. انہیں کیا بولتا, عشاء کی نماز کے بعد ایک کسٹمر آتے, مولوی صاحب اس ٹائم کو نہیں گیا تو کب جاؤں گا میں, اس کیسے میں چلے گا, کیا سوچ کو
हाँ शहर से पहले उठ को पढ़ूंगा, बाद में उठता कब, खाने टाइम रहे से 10 आइटम रहते ना, वो खाऊं नमाज पढ़ूं, नहीं होता भाई, मैं खा लेता हूं पहले, पढ़ता ना होता। शहर कर ले तभी नमाज तभी पढ़ पाओ, फजर फुल खा लिया टाइट तो कहां पढ़ेगा, ऊंटा ऊंटा जर्रा कमर हाँ टेका लगा वो जर्रा निकलेंगे, बोलता ना मुर्दा खुश हो जाता, हाश खत्म, फजर गई। आम दिना में पढ़ता तो फजर भी चल जाती बहुत से लोगों की, रमजान की। ये हालत है हमारी, करें तो क्या करें जी, जैसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, क्या करें, दर्द दिल है जो शेयर कर रहा हूं, तंज नहीं है। ऐसे ही मामलात हमारे इबादतों में बिल्कुल कोरे, इधर उधर सिर्फ क्या है, हीले बहाने चलते रहते हैं। भाई तकबीर उला के साथ तुमने 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम रमजान में किया है? जितनी बातें तुम करते हो, कितने लोग हैं जो 5 वक्ता नमाज तकबीर उला के साथ पढ़े? हाँ जी, आम दिनों में नहीं, रमजान में तो कम से कम लाजिम पकड़ो ना कि तकबीर उला के साथ 5 नमाजें पढ़ेंगे। बाज़ रिवायतें मैंने पढ़ा है हजरत इमाम मालिक या शाफई के बारे में कि एक मर्तबा वो मिंबर पे नमाज के लिए खड़े हुए तो पलट के कहा कि मैं 40 साल हो गए, मैंने पीठ नहीं देखी किसी की। मतलब क्या था, 40 साल हो गए कोई नमाज नहीं छूटी और कोई नमाज में इमामत नहीं छूटी, किसी की पीठ ही नहीं देखा, मैं मुक्तदी नहीं बना, मैं ही पढ़ा रहा हूं। 40 साल तकबीर उला नहीं छूटी, तुम 30 दिन बनाओ ना जी, इसमें तकबीर उला ना छूटे, क्योंकि उसकी फजीलत ही अलग है। हमको तो नमाज जमात से पढ़ो, जमात से पढ़ोगी तो क्या याद आता, आखिरी में कायदे में मिल जाओ, तब भी नमाज में मिले जाते, पूछते अलग, तो साहब आखिरी कायदे में मिले तो बस नहीं, नमाज मिले से सब आखिरी पॉइंट पे आते। तो याद रखो, नमाज का एहतमाम करो, नवाफिल का एहतमाम करो, फिर इसके बाद सहरी का मौका आता है। याद रखो, एक उसूल समझ जाओ, बगैर सहरी के रोजे की सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें बहुत सवाल होते हैं। लेकिन इस उसूल के साथ यह बात समझ जाओ कि सहरी सुन्नत है, बरकत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की है और बताया है कि ये करो, ये दरअसल तुम्हारे लिए बेहतर भी है और मुखालिफत भी है दूसरों के एतबार से, तो सहरी करना चाहिए। और यह भी आया है कि आखिरी वक्त की सहरी अच्छी है, 2-3 घंटे में उठ में 2 घंटे 3 घंटे को उठ के कर लेना, सिर्फ नींद की खातिर सही बात नहीं है। आखिरी वक्त में करो, वो बेहतर है। इफ्तार में जल्दी करो, सहरी में देरी करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो उम्मत हमेशा राह रास्त पर रहेगी जब तक कि इफ्तार में जल्दी करती रहे। इफ्तार में तो हम 5-10 मिनट के एहतियात के नाम पर क्या करते हैं, कार्ड भी छाप देते 5 मिनट बाद ना, कौन सी एहतियात जी, जब अल्लाह के रसूल ने वो एहतियात नहीं सिखाई तो ऐसी एहतियात पर लाख और पर क्या है, लानतें हैं। एहतियात कोई चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जल्दी करो, इफ्तार में सहरी में देर करो, और इसी वास्ते रिवायतें आई हैं। फरमाया कि बिलाल अजान देते हैं तो उन लोगों के लिए अजान देते हैं जो तहज्जुद वगैरह के लिए उठ के मसरूफ हैं और सहरी का वक्त करीब आता जा रहा है, इसका एहसास नहीं है, उनके लिए दरअसल एहसास दिलाने के लिए देते हैं। तो याद रखो, उस वक्त अपनी सहरी खत्म न किया करो यहां तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दें, और वो अजान हो जाए तो सब तुम अपनी सहरी को खड़ा लो। इससे मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 अजानें होती थी। एक बिलाल देते थे, बिलाल सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए देते रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहरी के वक्त का ऐलान नहीं था। एक दूसरी अजान होती थी जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम देते थे, वो दरअसल सहरी के वक्त का ऐलान होता। और यहां पर यह चीज भी आपको तशरीह कर दूं कि मस्जिद के अजान से मुतअल्लिक सहरी को रुकवाना नहीं है। उसूल यह है कि सहरी का वक्त खत्म हो जाए। जिस मस्जिद में मस्जिद के अंदर यह इंतजाम हो कि सहरी के वक्त ही अजान होती है, खत्म होते ही अजान होती है, तो उस अजान का तो एतबार होगा। लेकिन जिस मस्जिद में लोग सहरी के वक्त खत्म होने के बाद भी अपने औकात के एतबार से 10-15 मिनट बाद में अजान देते हैं, तो उस अजान का एतबार नहीं होगा। याद रखिए। तो जहां पर मसाजिद हैं वहां पर आपको देख लेना चाहिए कि जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होता है
تو اس وقت اذان دیتے ہیں تو وہ اذان اعتبار ہے. جو اذان اپنے حساب سے دیتے ہیں 5-10 منٹ بعد اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ میں نوالا ہو اور اذان آ جائے, وہ اذان یا سحری کا وقت ختم ہونے کا بالکل آپ کو شیڈول الارم آ جائے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کا کو کھانا ہے وہ کھا لو, یہ گھونٹ پانی ہے پی لو. ایسا نہیں کہ وہ سنتے ہی اسی وقت کیا ٹھہرا دینا. اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ یا کشنی والا جو ہاتھ میں ہے اس کے لیے آپ کی اجازت ہے کہ فوری طور پر آپ جلدی ختم کر لیں. اس طرح آپ کی سیری شروع ہوگی. میں ایک شیڈول بتا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ کیا کریں 24 آورس میں, کیا کریں. دیکھو شیڈول بناؤ اللہ کے لیے, کام کرنے والے بھی بزنس کرنے والے بھی. نماز فجر سحری کے بعد تھوڑا وقت تو ضرور ملے گا, کوئی بھی مسجد ہو تو یہ نہ کہو کہ جب جماعت اقامت ہوگی تب جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ سحری کرتے ہی نکل جاؤ مسجد کے لیے, خواہ 10 منٹ ہو خواہ 15 منٹ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. انتظار میں بیٹھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, گویا کہ وہ انتظار میں بیٹھنا نماز پڑھنے کے برابر ہے. چلے جاؤ اٹھ کے, گھر میں نہ رہو. گھر میں رہو گے تو شیطان کلائے گا نا, جی تھوڑا وقت ہے ابھی لیٹ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, نکل جاؤ سحری کرتے ہی جاؤ, تحیت المسجد ادا کرو 2 رکعت. ہاں اس کے بعد اور وقت ملے گا 2 رکعت سنت, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے فجر کی سنت. دنیا و مافیہ, دنیا اس کے اندر جو کچھ ہے ان تمام سے زیادہ قیمتی 2 سنت ہیں فجر کے, وہ پڑھو. وقت ملا تو پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, یہ بولتے رہا کرو. ہاں یاد رکھو اس سے بڑے کلمات نہیں ہیں. بخاری کی آخری کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رحمان کو بہت محبوب ہیں, زبان پر بہت ہلکے ہیں, میزان میں بڑے طاقتور ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بولتے رہو, آپ کو پتا چلے گا اللہ اس کے عوض کیا دے رہا ہے تمہیں جنت میں. یاد رکھو. اسی طرح حضرت ابراہیم کے پیغام کو یاد رکھو. جب ملاقات ہوئی تھی معراج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضرت ابراہیم میں ہم نے سلام بھیجا ہے. سلام کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا اور ایک پیغام دے دینا. پیغام یہ ہے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور بہت بڑی زمین ہے, اور وہاں پودے اگانا, درخت اگانا بہت آسان ہے, بہت لمبی جگہ ہے. وہاں کا درخت ایک سبحان اللہ ہے, وہاں کا درخت ایک الحمدللہ ہے, وہاں کا درخت ایک اللہ اکبر ہے. تو امتیوں سے کہو کہ وہ اپنے درخت جتنے چاہے بڑھا سکتے ہیں, بڑھاؤ جنت کے اندر. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. اپنی امت سے زیادہ یوں لگ رہا ہے کہ امت محمدیہ پہ جانثار ہے. اس پیغام کو یاد رکھو. تو ذکر میں رہو, نماز با جماعت تکبیر اولا سے پڑھو. فجر لمبی قرات جہاں ہو رہی ہو وہاں دیکھ کے جاؤ, کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ فجر کا وقت بڑا ہی مشہود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث آپ کو سنا دوں, اسی جگہ بیٹھے رہیں اور طلوع آفتاب تک. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو حضرت انس کی روایت کے مطابق حدیث میں آیا ہے کہ اس کو پورا حج و عمرے کا ثواب ملے گا تماماً کاملاً. ہاں بعض لوگ, بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے, ضعف کہا ہے, لیکن ان محدثین نے بھی اس بات کی پوری تائید کی ہے کہ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک بیٹھنا اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت. یاد رکھو, اگر کامل حج و عمرے کے ثواب والی روایت کو آپ ضعف کی وجہ سے صحیح نہیں قرار دیتے تو بھی یاد رکھو طلوع فجر تک بیٹھنا اللہ کے رسول کا معمول تھا, جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. آج ہمارے مسجدوں میں یہ چیز نہیں ہے. مسلیوں میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ طلوع آفتاب تک بیٹھتے ہیں. نہ بیٹھ, رمضان میں ضرورت ہے, اور اس وقت اسی جگہ پہ بیٹھ کے کلام پڑھو, اللہ کا قرآن پڑھو. نہیں آتا ہے تو سیکھو, وہ وقت سیکھنے کے لیے لگاؤ. وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان کے منت سماجت کرو, ہاتھ پکڑو, کہو کہ امام صاحب ہمیں سکھاتے. جیسے تمہارے اپنے کام بننے کے لیے تم کیا ہے, کسی یہ مالدار سے کسی منسٹر سے منت سماجت کرتے نا, ویسے ہی کرو.
सीखो, कुरान का महीना है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये अजमत तो कुरान की वजह से है। तुम्हें कुरान सीखो, तहैया करो, पूरे 30 दिन में कुरान सीखूंगा, अच्छी क़िराअत करूंगा। बताओ, हाथ उठाओ, कितने तहैया करते हैं? उन्होंने भी एक भी उठाते, उन्होंने भी डर डर को ऐसा उठाते, आधा उठाओ भाई, पूरे जिम्मेदारी के साथ। हाँ, कम से कम नीयत तो करो ना। नीयत में क्या जाता है? एक आदमी बोला हमारे पास, साहब आपका बयान सुन तो बहुत कोशिश करता हूं सिगरेट छोड़ने, नहीं होता, छोड़ तू 2 दिन फिर पी तू। मैं बोला अच्छा आओ, हाथ उठाओ दुआ के लिए। मैं दुआ करता हूं, तुम्हें आमीन बोलो। हाँ नको मौलवी साहब, बाद में देखेंगे ना। नीयत खराब, नीयत ही करना नहीं चाहता हो तो काम कैसे बनेगा? नीयत तो करो, इंशाअल्लाह सीखेंगे। हाँ, फिर इसके बाद अपना काम है, जो भी है मामला करो। दोहर पहले 4 रकात कभी ना भूलना, जल्दी आया करो। पहले रमजान में ही छोड़ देते, रमजान में ना छोड़ो। नमाज के वक्त 10-15 मिनट आने का मामूल बनाओ। 4 रकात हैं, पढ़ो। फिर इसके बाद ज़ोहर बाद में 2 रकात हैं, पढ़ो। फिर इसके बाद अपना अपना मामला। असर 4 रकात पहले कभी ना छोड़ना, खास रहमत नाजिल होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत नाजिल होती है। मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो 4 रकात पढ़ते हैं नमाज असर से पहले। तो असर को सीधे मत आओ, 5-10 मिनट पहले आओ, 4 रकात पढ़ो। 2 सलाम के साथ भी पढ़ो या 1 सलाम के साथ भी, उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन 4 रकात हैं। फिर इसके बाद 4 रकात नमाज है। उसके बाद से भी याद रखो, जिक्र अस्कार में बैठना। शाम के अज़कार उमूमन असलाफ का कौल यही है कि नमाज असर के बाद पढ़ा जाए, क्योंकि मगरिब के बाद नहीं, या उसके पहले पहले ही हो जाए। तो अस्कार मेंटेन करो। 1000 एक्सीडेंट हवादिसात असल में होते इस वास्ते हैं कि हम अस्कार छोड़ देते। याद रखो, अस्कार जो मेंटेन करते हैं ना, उनको पता है उसकी क्या चीज है, उसकी क्या अहमियत है। कितने हवादिसात से आप बच जाते हैं। आप कभी कभी बोलते ऐसा आया वही उन्हें, ऐसा जर्रा लगता था, उड़ जाता था, नहीं लगा, नहीं लगा कि कोई जिक्र करके आए थे जो तुम्हारे लिए आड़ बन गया, वरना तुम्हें सही में उड़ जाते। हाँ, जिक्र अस्कार, इसी वास्ते वो जो मशहूर अस्कार की किताब है ना, आपको मालूम है ना उसका नाम क्या है? हिस्नुल मुस्लिम। हिस्न अरबी में क्या किले को बोलते हैं। गोया कि वो आपको चौतरफ से घेर लेती है, हवादिसात से बचा लेती है। तो दुआओं का एहतिमाम रखो। फिर इसके बाद इफ्तारी का वक्त आए तो खाने पीने में लगने के बजाय आप उस वक्त खुसूसियत के साथ, दुआ के एहतिमाम के साथ, खजूर अल्लाह के रसूल खोलने के लिए लेते थे, ताजा खजूर। रिवायत में आता है कि न मिले तो सूखा खजूर, न मिले तो पानी, ये तीनों चीजें हैं। इससे रोजा इफ्तार कर लेते थे। बस उसके बाद कुछ हल्का पुल्का खा के मगरिब अदा कर लो, सुन्नत अदा कर लो। मगरिब से पहले भी 2 सुन्नतें हैं, वो भी अदा कर लो। क्या मौलवी साहब हमें मगरिब की नमाज में 2nd रकात में मिलता है ना? मस्जिद में तो जाको, ऊपर बैठ को खाता रहता, इमाम ने नमाज पढ़ाया था, 1 रकात पूरा खाता, दूसरी रकात में वो जमता। अरे बेवकूफ, मस्जिद में है तो याद रखो खाना बाद में, नमाज फिर खाओ। कुछ लाइट ग़िज़ा, सेहत का ख्याल रखो। गर्मियों में रमजान आ रहा है, अभी 2 साल से कोरोना हमारा नाक कान पक गया है सुन सुन के। हालात हमारे क्या खराब हो चुके हैं, कई लोग हमसे बिछड़ चुके हैं। सेहत का ख्याल रखो, वो चीजें खाओ जो सेहतमंद हो आपके लिए। गर्मी का मौसम है, उस लिहाज से मुतदिल हो मामला हर चीज का। गए 21 टाइम पे बैठ को शीख मंगा लिए, 1 किलो खा गए, दूसरे दिन 4 रोजे चले गए तुम्हारे। अब बोलो मैं एडमिट हो गए जाको। रमजान में बीमार मत पड़ो। हाँ, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन खुद अपने वजह से जिम्मेदार नहीं बनना मेरे भाई। एहतिमाम से हमेशा याद रखो ये उसूल, कुछ गर्मी का खाते हो तो कुछ ठंडिक का खा लिया करो, कुछ ठंडिक का खाते हो तो कुछ गर्मी का खा लिया करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्ब नबवी के अंदर भी जो उसूल है, इमाम इब्न क़य्यिम ने जो किताब लिखी है उसमें कभी कभी अल्लाह के रसूल खजूर खाते गरम तो साथ दही चख लेते। तो दही ठंडा है, खजूर गर्म है,
یہ دونوں مل کے ایک ساتھ کیا ہے آپ کو معتدل ہو جاتا. تو ہمیشہ یہ لحاظ رکھیں. پھر نماز عشاء کے لیے اہتمام کے ساتھ، میں یہ بہت بری عادت دیکھا ہوں، وہاں پر تو یہاں پر ہے یا نہیں معلوم نہیں، بہت سے بچے یہ چیز تراویح میں عشاء پڑھ سکتے ہیں نا، علماء اجازت دیے ہیں نا، بول کے کیا کرتے بد احتیاطی معلوم ہے، جو غیر رمضان میں باقاعدہ نماز عشاء پڑھتا جماعت کے ساتھ، انہیں بھی ڈھیلا ہو کو آرام سے کھا لے پی لے کو پیٹ بڑا کر لے کو تراویح میں آتا، آ کے 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت اٹھ کے پڑھ کے نماز پورا کر لیتا. کیا کہتے علماء بولے ہی نا. یاد رکھو کھانے کے لیے اپنی سستی کے لیے علماء نہیں بولے. یاد رکھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرو، بعد میں نماز مکمل کرو. اگر دیر رات پڑھنا ہے تو دیر رات پڑھو، ساتھ میں پڑھنا ہے تو ساتھ میں پڑھو. ان دوران میں 2 چیزوں کا خیال رکھو، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت. یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری، ایک ترتیب دیا ہوں میں آپ کے سامنے، اچھی لگی تو ضرور عمل کر لینا. اگر میں نے کوئی خطا کی ہے تو ہاں چھوڑ دینا، اور میں نے جو کچھ بھی کہا اس میں جو بھی اچھا ہے وہ سب رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو بھی خطا ہے وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. تو اچھا لگا؟ اچھا لگا؟ کریں گے؟ یہ ترتیب کریں گے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے؟ زیادہ نہ کھائیں گے؟ پورا آواز ہی ڈوبی مچ آدھی ہوگی وہ انشاءاللہ کا جو زور تھا دیکھو پہنچ آدھا چلے گا سائلنٹ. اللہ معاف کرے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.